اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک خصوصی بات آپ کو بتا دوں، کوئی عمل اور کوئی عبادت دنیا کی ایسی نہیں جس کا قبول ہونا حتمی اور یقینی اور قطعی ہو۔ کوئی عبادت ایسی نہیں آپ عمر بھر نماز پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھیں، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ساری عمر جا کے حج کرتے رہیں، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی مرضی قبول کرے، وہ مالک ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کی نماز کو وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ قرار دے دیں۔ یہ ریاکار ہیں، یہ نمازی ریاکار ہیں، دوزخ میں جائیں گے۔ ہم نماز سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، وہ اسے ریاکاری دے دیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ کہیں کہ یہ نری بھوک اور پیاس ہے، وہ مالک ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت حتمی، قطعی اور یقینی ہو۔ حدیث میں تفصیلات آئی ہیں، ہر عبادت اور عمل ظنی القبول ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ ایک عمل درود و سلام ایسا ہے، وہ قطعی القبول ہے۔ ادھر درود و سلام پڑھنے والے نے درود و سلام پڑھا، اسی لمحے قبول ہو گیا۔ درود و سلام یاد رکھیں، کسی کا بھی رد نہیں ہوتا، کسی فاسق و فاجر کا بھی رد نہیں ہوتا، بڑے گناہگار کا بھی ہر عمل رد ہو سکتا ہے، درود و سلام رد نہیں ہوتا۔ درود ہے کیا؟ درود ہے اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج، اس کو درود کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ درود یہ ہے کہ اللہ حضور پر رحمتیں بھیج اور حضور کی آل پر رحمتیں بھیج، بس اس کو درود کہتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا اے اللہ حضور پر درود بھیج، رحمتیں برکتیں بھیج۔ یہ جو آپ نے کہا یہ درود ہے۔ اب یہ رد ہو سکتا ہے تو کہتا ہے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ دنیا نہیں بنی تھی، میں تب سے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا۔ تو آپ نے وہ عمل کیا جو عمل خود خدا کر رہا ہے۔ ہر عمل اس لیے رد ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا عامل خدا نہیں ہے۔ درود اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اس کا عامل خود خدا ہے، اس لیے یہ قطعی القبول ہے۔ تو گویا کوئی ایک عمل تو ایسا پلے ہو جس کے بارے میں یقین سے کہہ سکیں کہ یہ رد ہونا ہی نہیں ہے، اس پر فخر کرو، یہ رد نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، حکم دیا اللہ پاک نے کہ درود بھیجو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ خدمت ہے، نوکری ہے، محبوب کی نوکری ہے۔ اور اس کا جواب آقا علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشر مرات، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اور جب اس نے حکم دیا میری عبادت کرو اور میری نماز پڑھو، اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، میری عبادت کرو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں جب حکم دیا اللہ پاک نے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جب یہ حکم دیا تو ہمارے اوپر درود و سلام واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اب چاہیے تھا کہ ہم بھی جواب میں یوں کہتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں حکم دیا تھا نا، ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو۔ پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، جیسا کہ شان ہے، جیسے اس کی منشا ہے، وہ بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو توفیق دے رکھی ہے۔ اب ان 2 درودوں کے بعد حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ انا نصلی علیک یا نبی اللہ، نحن نصلی علیک یا رسول اللہ۔ پڑھنے والا کہتا ہے انا نصلی علیک یا نبی اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، یا رسول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں یہی چاہیے تھا نا، حکم جو دیا کہ صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجو۔ آ گیا حکم، اب درود کیا ہے جو درود سکھایا گیا۔ اب درود کیا ہے؟ اس نے کہا تم، میں تو بھیجتا ہوں، محبوب پر فرشتے بھی بھیجتے ہیں،
اب اے ایمان والو تم بھیجو میرے حبیب پر۔ تو ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا درود بھیجا، اور وہ درود کیا پڑھا؟ ایمان والوں نے درود بھیجا اور کہا، جب درود بھیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس نے کہا تم بھیجو۔ ہم نے درود بھیجا کیسے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ دھیان گیا اس نقطے پر، یہ کیا ماجرا ہے؟ خود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا تھا اے ایمان والو صلو علیہ تم بھی بھیجو۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں، اس رب کی شان، درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیا۔ حکم دیا صلو علیہ کہ درود بھیجو، بھیجنے بھی نہیں دیا۔ جب پوچھا گیا کہ درود بھیجیں کیسے، کہ یا رسول اللہ اب سکھا دیں کہ کیسے درود بھیجیں، جب سکھایا تو سکھانے سے پتہ چلا کہ درود یہ بھیجنا ہے کہ ہم نے عرض کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب درود بھیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہوئی کہ ہم درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے التجا کرتے ہیں تو درود بھیج، بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو جتنا بھی نیک بنے پھر بھی عیب سے پاک نہیں ہو سکتے، تو جتنا بھی صالح ہو پھر بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، تو جتنا بھی اعلیٰ ہو پھر بھی نقص سے، کمزوری سے پاک نہیں، اور میرا محبوب طاہر و مطہر ہے اور درود بھی طاہر و مطہر ہے۔ اللہ نے کہا کہ درود بھیجو اور بھیجو، یوں کہ مجھے کہو کہ میں بھیجوں گا، پڑھوں گا پھر بھی میں، مگر تمہارا بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا اپنا درود بھی خود بھیجوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حصے کا، جو میرے حصے کا درود ہے وہ بھی خود بھیجوں گا، اور صلو علیہ کے حصے کا بھی میں بھیجوں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہوں۔ اور جو تمہیں حکم دیا کہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تو تمہارے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود میرے سوا بھیجنے کا حق ہی کوئی ادا نہیں کرتا۔ ہو یہ جائے گا جو مجھے درخواست کرے گا مولا ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، میرے آقا پر تو درود بھیج۔ جو درخواست کرے گا یہ اس کے نام اعمال میں درود لکھا جائے گا کہ اس نے درود پڑھا۔ اور آخر میں ہے اے اہل ایمان درود و سلام بھیجو دل سے وفا کے ساتھ، جو تاجدار دو جہاں ہیں ان پہ رب کی خاص عنایت کے ساتھ۔ شکریہ۔